یہ جو زندگی کے حسین اور خوبصورت لمحات ہم زمین کے اوپر گزار رہے ہیں، اس کی مہلت بہت دن تک نہیں ہے، بہت زیادہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے۔ ایک مسافر کی طرح ہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انسان کی زندگی کو مسافر کی مسافرت سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے ایک مسافر سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو وہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے تھوڑی دیر لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، اور جب وہ سستا لیتا ہے تو پھر وہ اٹھ کر کے نکل جاتا ہے۔ ایسی انسان کی زندگی ہے۔ انسان ایک مسافر کی طرح ہے۔ تو یہاں مسافر کی طرح ہے، ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، نہ آپ نے نہ ہم نے، نہ نیکوں نے رہنا ہے نہ بدوں نے رہنا ہے، نہ مجرموں نے رہنا ہے نہ پاک دامنوں نے رہنا ہے۔ سب نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، اور یہاں جو اس نے تیاری کی ہے، جو اس نے بیج بویا ہے، یہاں اس نے جو محنت کی ہے، کاوشیں کی ہے، کوششیں کی ہے، اس نے آخرت میں اس کا صلہ پانا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں کر کیا رہے ہیں؟ غفلت اور صرف غفلت ہے، اللہ کو بھول چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، کس چیز نے تجھے اللہ سے غافل کر دیا؟ کس چیز نے اللہ سے تجھے غافل کیا؟ تو غافل ہو گیا، دنیا کی محبت میں تو اللہ سے غافل ہو گیا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غافل ہی غافل ہے، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ سچائی ہے، نہ صداقت ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ اللہ رسول کا کوئی خیال ہے، نہ مرنے کا کوئی خیال ہے، نہ جواب دینے کا کوئی خیال ہے۔ وہ تو ہیں ہی اپنی دنیا میں الگ مست۔ لیکن جو لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کا حال بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں ادھر سجدہ کرو ادھر قبول ہوتا ہے، ادھر صدقہ دو ادھر قبول ہوتا ہے، ادھر عبادت کرو ادھر قبول ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کوئی طویل تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے ایک ایسی حدیث جس کو اگر ہم نے یاد کر لیا، زندگی بدلے گی انشاءاللہ، اور اپنا فائدہ ہوگا۔ اب تک ہم بہت بڑے نقصان میں ہیں، بہت بڑے نقصان۔ نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہاں اکثر نمازی لوگ بیٹھے ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو صدقہ بھی دے رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، بہت عبادتیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی اور اپنے آپ کو بھی اس سلسلے میں بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھایا تھا۔ معاذ بن جبل حضور کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کچھ بیان کیجئے۔ جب حضور کے ساتھ سواری پہ میں بیٹھ ہی گیا ہوں تو میں کچھ کیوں نہ علم حاصل کر لوں، فائدہ اٹھا لوں، حضور کچھ بیان کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی خوبی بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے بہت بڑی بات کی۔ حضور کی تو ہر بات ہی بڑی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات کی۔ فرمایا، اے معاذ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے معاذ، جب کہ تو نے مجھ سے یہ کہا نا کہ کچھ بیان کریں، آج میں تجھے ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی امتی کو نہیں بتایا۔ آج میں تجھے ایسی بات بتاؤں گا معاذ کہ کسی نبی نے یہ بات اپنی امت سے بیان نہیں فرمائی جو آج میں تجھے بتانے والا ہوں۔ یعنی آپ بتائیں کہ کتنی اہم بات اب ہونے جا رہی ہے، کتنی بڑی بات ہونے جا رہی۔ یعنی انبیاء کرام آئے لیکن کسی نبی نے اپنی امتی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اب جو بات حضرت معاذ کو اللہ کے رسول بتانے جا رہے ہیں، اب میں اس کو پڑھوں گا، میں اس کو ساتھ لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ کچھ چھوٹ نہ جائے، اور اس کو آپ پوری زندگی یاد رکھیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، جب تو ایسی بات آج سنے گا کہ کسی نبی نے اپنے امتی کو نہیں بتایا تو تیرا کام یہ ہے کہ تم اس کو سن کر اپنے پاس محفوظ کرنا، یاد رکھنا،
اگر تم نے محفوظ کر لیا تو یہ بات تم کو بہت نفع دے گی معاذ، اور اگر تم نے سن کر محفوظ نہیں کیا تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہارے لیے کوئی حجت نہیں رہے گی، یعنی تمہارے پاس پھر کوئی بہانہ نہیں رہے گا، کیونکہ تم کہہ نہیں سکو گے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ تو اب میں میرے آقا علیہ السلام کا وہی فرمان، جیسے سرکار نے فرمایا نا حضرت معاذ سے کہ زندگی بھر یاد رکھنا بہت نفع ہوگا، آپ سب کو بھی کہتا ہوں اس حدیث کو زندگی بھر یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ وہ حدیث ہے کہ حضور نے حضرت معاذ سے بیان یہ کہہ کے کیا کہ کسی نبی نے اپنی امتی کو یہ بات نہیں بتائی جو معاذ کو بتائی جا رہی ہے۔ کتنی قیمتی ہے یہ بات، کبھی ہوئی نہیں، اب ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اگر نہیں یاد رکھو گے تو قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی۔ صحابی کو کہا جا رہا ہے، تو ہم بھی یاد رکھیں اس حدیث کو۔ اب اللہ کے رسول بیان فرمانے جا رہے ہیں، اب حدیث آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، کہ اللہ نے زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے ہر آسمان کے دروازے پر ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر فرمایا۔ آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے جو 7 فرشتے تھے، پھر جب آسمان پیدا کیا تو ہر آسمان کے دروازے پر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، گناہ نہیں ہو رہے ابھی، نیک اعمال، جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کے نیک اعمال کو لکھتے ہیں، اور جب لکھ لیتے ہیں تو شام کے وقت جو اس نے نیک اعمال کیے تھے 24 گھنٹہ جو اس نے اعمال اچھے کیے تھے، فرشتے اس کے اعمال کے دفتر کو آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ جن فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ فرشتے اس کی نیکیوں کے دفتر کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو نیک اعمال آپ نے کی، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، صدقے دیے، خیرات دیے، نمازیں پڑھی، فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب نیکیوں کا اس کا دفتر آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس کی چمک سورج کی طرح ہوتی، نیک اعمال کی چمک سورج کی طرح ہوتی ہے، اور وہ چمکتا دمکتا جو ہے وہ نیک اعمال کا وہ صحیفہ لے کر جب فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جب فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو جو پہلے آسمان کا جو فرشتہ ہے، جو وہ 7 فرشتے جن کو اللہ نے زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے پیدا کر کے پھر آسمان بنانے کے بعد ہر آسمان کے دروازے پر ایک ایک فرشتہ مقرر کیا، تو جب یہ کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے اعمال فرشتے سورج کی چمک کے ساتھ، جیسے سورج چمکتا ہے ایسے چمکدار اس صحیفے کو آسمان پہ لے کر کے پہنچتے ہیں، تو اس وقت تو پہلے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو، رکو، کیا ہے یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ جو فرشتے اعمال نامہ لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کے اعمال ہیں، جیسے کہ یہ عبداللہ کے اعمال ہے، عبد الرحمن کے اعمال ہے، اور اس نے یہ نیکیاں کی ہے، ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی پہلے آسمان کے فرشتے کے پاس پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کے اعمال ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دو۔ یعنی پہلے آسمان پہ اس کی نماز روزے نیکی وغیرہ پہنچی اور وہ فرشتہ وہی روک لیتا ہے پہلے آسمان، حالانکہ وہ چمک رہے تھے سورج کی طرح، اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اس کو اس کے منہ پہ مار دو۔ اور پھر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں، آگے نہ لیے جائیں۔ کیوں؟ اب اس کے اعمال کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں، اس کیوں منہ پہ مارے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس شخص کے نام اعمال اللہ کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں جو عبادت تو کرتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے، یعنی صرف غیبت کی وجہ سے پہلے آسمان سے اس کا نام اعمال واپس ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم سوچ رہے ہیں واہ میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو صدقہ دے رہا ہوں، میں تو خیرات دے رہا ہوں، لیکن دن میں کسی کی غیبت کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ نام اعمال واپس کر دیا جاتا ہے۔ کتنا نقصان! میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی شخص غیبت سے محفوظ، غیبت سے بچ ہی نہیں پا رہا ہے انسان۔
وہ اس کی غیبت، وہ اس کی غیبت، اور غیبت. اچھا کچھ لوگ ابھی اتنے پرہیزگار پیدا ہو گئے، کہتے ہیں میں غیبت کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بس صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو پھر غیبت کس چڑیا کا نام ہے؟ پھر غیبت کہتے ہیں کس کو ہے؟ عورتیں بھی کہتی ہیں اللہ توبہ، یہ ہماری نیت غیبت کی نہیں، تو اللہ توبہ تمہاری نیت غیبت کی نہیں، تو آپ کی نیت سے کیا ہوتا ہے؟ آپ غیبت تو کر ہی رہے ہیں. اگر کوئی بندہ غلاظت پر چاندی کا ورق چڑھا دے تو وہ غلاظت چاندی تو نہیں بن جائے گی. یعنی اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بیٹھ اس کی برائی کر، اس کے پیچھے بیٹھ اس کی برائی کر، یہ بہت ہو گیا. اسی لیے لوگوں کی زبان میں تاثیر نہیں، دعاؤں میں تاثیر نہیں، چہروں پر وہ رعنائیاں نہیں ہیں جو ایک مومن کے چہرے پہ ہونی چاہیے. کیونکہ اس کے جس کے منہ پہ عبادت پھینک ماری جا رہی ہے اس کے چہرے پہ رونق کیسے، نور کیسے؟ تو غیبت والے تو پہلے ہی آسمان سے ناکام ہو گئے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو معاف کرے، آئندہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اچھا تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ غیبت کسے کہتے؟ کسی مومن غیر فاسق کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پہ کہتے تو اس کا دل دکھتا، یا اگر یہ بات اس تک پہنچے تو اس کا دل دکھے گا، اس کو غیبت کہتے. اس کی آنکھ تو چھوٹی تھی، وہ تو کالا ہے، وہ تو چھوٹی انگلی والا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، وہ تو بڑا دیر شانہ ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کی آستین تو چھوٹی تھی، اس کا کپڑا صحیح نہیں سلا ہوا ہے. یہ سب چیزیں غیبت. اللہ ہم سب کی حفاظت. ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو پورا سناٹا ہی سناٹا ہوگا، کیونکہ پہلے ہی آسمان سے اعمال واپس ہو.